حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 277۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا افضل عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 278۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا یعنی اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ سے اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے، اور تسبیح و تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تباہ کر لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 280۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، یعنی اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 281۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کے پپوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 282۔ حضرت عمرو بن